مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے طرح رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں، سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے طرح سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا، خشیت الہی کا عالم ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے، زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں، مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں۔ ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں، اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے۔ جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آرزو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں آرزو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغمہ رس بولے اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے۔ تو کہا کہ یہ سننا چاہتے ہو نا، یہ آرزو ہے نا تمہاری، تمہارے رت جگے، تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے، تمہارا دن رات رکوع قیام اور تمہارا اس کے حضور پیچ و تاب اور اضطراب اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہو، حجر اسود کو چوم رہے ہو، کبھی ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو، کبھی مطاف میں پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو۔ تم اسی تڑپ میں ہو نا، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی سحری کے وقت مصلی بچھاتے ہو، تمہارے آنسو مصلی میں جذب ہوتے ہیں اور مصلی بھیگ جاتا تمہارے آنسوں سے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن تمہارے دل سے یہ ہوک اٹھتی ہے، جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے نا۔ تمہیں یقین ہوتا ہے لیکن محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے، بندہ سننا چاہتا ہے، وہ بے تابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیب ہی تب کی ہے، لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے سجدوں کا مل ڈالا ہے اس نے،
اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کا طواف کر رہا ہے، میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں۔ تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی۔ تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت۔ جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے